آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بیسیکلی کہاں سیٹل ہو گئے تھے جا کے؟ ایجپٹ میں۔ کیسے سیٹل ہوئے تھے پوری تاریخ ہے۔ اصل میں یوسف علیہ السلام جب ایجپٹ میں تشریف لے گئے، ظاہر ہے جب عزیز مصر نے، آپ نے پورا واقعہ پڑھا ہے، انہیں خرید لیا تھا، تو اللہ کا یہ پلان تھا، اللہ نے انہیں وہاں سیٹل کروایا اور ایک پوزیشن دی، فائنانس منسٹر بن گئے، اس کے بعد کنگ آف ایجپٹ بھی بن گئے۔ اپنی فیملی کو انہوں نے وہاں پہ شفٹ کروا لیا ایجپٹ۔ تو ان کے بعد سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم تک جو ہے وہ بنی اسرائیل ایجپٹ میں رہی، اور پھر آپ کو وہ پوری سٹوری پتہ ہے کہ فیرو نے کس طرح انہیں انسلیو کیا، رائٹ؟ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ آیا بنی اسرائیل پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کس طرح سے چھٹکارا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو سیٹل کروانے لے جا رہے تھے جیروسلم میں، بیکاز اٹس اے بلیسڈ لینڈ، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ لیکن جیروسلم پہ اس وقت کچھ اور لوگ قابض تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا بنی اسرائیل کو۔ تو بنی اسرائیل نے آگے سے کیا کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں پہ جو لوگ قابض ہیں، تو تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو۔ یہ میں نے آپ کو سیرہ میں بھی پڑھایا نا کہ سعد بن معاذ تھے غالباً جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا جنگ بدر کے موقع پہ کہ وی آر ناٹ لائک دا پیپل آف بنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں کہ ہم آپ کو کہیں گے آپ اور آپ کا رب لڑ لو۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر ظاہر ہے اپنا غضب اور اپنی ناراضگی شو کی، اور بنی اسرائیل 40 سال جو ہے وہ وادی سینائی میں بھٹکتے رہے، پیننسولا، دا سینائی پیننسولا، اور 40 سال بھٹکتے رہے، اور ان کے پھر 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے، وہ پوری ہسٹری ہے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں وہاں بھی ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کوتاہیاں بہت زیادہ تھیں۔ انبیاء کو قتل کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، اللہ کی شریعت کو چینج کر دینا، اپنی من پسند جو ہے وہ ایک دین بنا لینا، اور سب سے بڑا کرائم یہ تو ہے ہی، وہ یہ ہے کہ کلیئر کٹ اللہ کے ساتھ کفر کرنا۔ دیکھیں میں نے آپ کو پورا سیرہ میں ایک چیپٹر پڑھایا جیوز کے اوپر کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ریلیشنز تھے جیوز کے۔ تو میں نے آپ کو بتایا 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو کینوکا اور بنو قریظہ۔ تو یہ جو 3 قبیلے تھے انہوں نے پیکٹ بھی توڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو پیس ٹریٹی تھی، جو پیکٹ تھا، بلکہ اس لیول کی جسارت بھی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے پلانز بھی بنائے۔ اور پھر کعب بن اشرف، یہ ایک ان کا بہت بڑا سردار بھی تھا اور پوئٹ تھا اور بڑا کیرزمیٹک فگر تھا ان میں، وہ مسلم عورتوں کے بارے میں بہت ہی فحش قسم کی جو ہے نا وہ شاعری بھی لکھا کرتا۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں کی غیرت تو ہے، تو مدینہ میں جب صحابہ وہ شاعری سنتے تھے تو ان کا خون تو بھڑکتا تھا، obvious سی بات۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ سیرت میں ہی کہ جیوز نے ایک مسلم عورت کو برہنہ بھی کیا تھا، ظاہر ہے مذاق اڑا رہے تھے ایک مسلم عورت کا، اس نے پورا ابایا پہنا ہوا تھا، تو وہ ابایا جو ہے وہ انہوں نے میرے خیال کہیں پہ اڑا دیا تھا۔ جب وہ عورت اٹھیں تو ان کا ابایا جو ہے وہ اتر گیا مارکیٹ میں، یہ سیرت کا واقعہ۔ تو ایک وہاں پہ موجود تھے عرب، انہوں نے ان کی غیرت جو ہے ظاہر ہے جاگ گئی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس جیو کو جس نے کام کیا تھا۔ تو اس کے بعد لٹل وار، منی وار بروک آؤٹ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پہ پھر اس کو سیج کیا اور ان کو پھر نکالا وہاں سے۔ تو یہ دیکھیے یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کرائم یہ ہے کہ ریسزم کی بنا پر اپنے آپ کو پیور بلڈ سمجھنا اور یہ کہنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کوئی نہیں چھو سکتا، اور خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے بنائے ہیں۔ آپ ان کی تلمود اگر پڑھیں گے تو اٹس اے ویری ریسسٹ بک، وہ بیسکلی ان کی صحیح بخاری ہے، اس طرح ہماری صحیح بخاری ان کی تلمود ہے۔ تو اس میں جو نان جیوز ہیں ان کو گوئے اور گوئمز کہا جاتا ہے، GOY، گوئے اینڈ گوئمز۔ تو وہاں پہ رولز ہیں باقاعدہ گوئے اور گوئمز کے، میں آپ کو مطلب کوٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس پوری پریزنٹیشن پڑی ہوئی ہے۔